جتنے محتاط کلمات انہوں نے بولے نا میں نے آج تک نہیں سنے. ان کا یار آخری وقت وہ جو سر سجدے میں رکھا نا آپ نے وہ نماز کا تھا یا شکرانے کا تھا یہ اللہ جانے یا حسین جانے. او جی انکار کر دیا سر سجدے میں نہیں تھا. میں کہتا ہوں چگڑ جہاں کس نے انکار کیا کس نے انکار کیا کچھ شرم کر. آخر انہوں نے کہا کہ وہ وضو کی پوزیشن میں نہیں تھے تو میں نے کہا کہہ رہے تھے کہ بظاہر ایسا ماحول نہیں تھا کہ پانی آ جائے اور بندہ تازہ وضو کر لے. کیا انہوں نے غلط کہا ہے بتائیے بولو نا مجھے. اتنے علماء بیٹھے ہیں یار یہ کون ہے لونڈے جو اپنے بزرگوں کو جناب گستاخ ثابت کرنے کے لیے چل پڑے. مجھے بتاؤ نا اصل الیاس قادری تو لوکاں نو روڑا اے نہیں میں تو وچلی گل دسنا بھی روڑا کیا. روڑا اے ہے ڈبے پیران دی دکانداری ہوندی پئی یہ بند. یہ جنہوں نے رکھے تھے نا کتے تتر بٹیرے کوڑے پراڈواں کوٹھیاں اے سی تے برطانیہ دے ویزے الیاس قادری نے پیری مریدی دا رخ بدل دیتا ہے. اوہ یار اپنا کچھ نہ بڑھاؤ انہاں نو مصطفیٰ دا عاشق بڑھاؤ. ہاتھ اٹھا کے بولو اے سارے اے قصور الیاس قادری دا اور کوئی قصور نہیں ہے اور تکا چلب بھی کوئی نہیں. ایک منٹ میں آپ کو موقع ادھر دیکھیے میں علماء بیٹھے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. آپ حافظ ابن کثیر کی البدایہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. دہلوی کی حیات خفی اٹھا اس میں بھی یہ بات موجود ہے. امام عالی مقام نے ظہر کی نماز شہادت سے پہلے بعد جماعت پڑھی تھی. زندہ بندہ بولے زندہ بندہ بولے زندہ بندہ بولے. اگر کسی کو زیادہ شوق ہو نا ہم یہ نہیں کہتے اس گالتے پیڑ لا کیونکہ اس گالتے علماء جواب دے چکے نے. اب کہیں کہ یہ اپنے پیر کو بچانے بیٹھ گیا چونکہ میں بھی تو انہی کے دسترخوان کے ٹکڑے کھا کے یہاں تک آیا ہوں نا. سمجھ آئیے نا. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں امام علی مقام نے پہلے ظہر کی نماز پڑھ لی تھی اور ابن کثیر نے یہاں تک لکھا ہے صلاۃ الخوف کے طریقے پر تھی. ہاں اب میں یہ نور الہدایہ اور ہدایہ پڑھا نہیں رہا کہ آپ کو بتاؤں صلاۃ الخوف کیا ہوتی ہے. اشارہ دینا تھا علماء کو. آپ نے پڑھ لی تھی نماز اور اللہ کی قسم ایک سید زادے نے جملہ بتایا مجھے مزہ آ گیا. وہ کہنے لگے مولانا یہ جو اپنے بزرگوں کے خلاف بھونکنے والے مختلف نسلوں کے کتے ہیں ان کو کون بتائے کہ میرے جد کریم حسین نے نماز پہلے پڑھ لی تھی. جب وقت شہادت آیا اس وقت سر سجدے میں جو رکھا یہ شکرانہ شوق شہادت کا تھا. 10 محرم الحرام جمعے کا دن تھا. ظہر کا وقت آ چکا تھا. وہاں تو جمعہ تو ان پر تھا ہی نہیں نا. ویسے ہی وہ تو نماز پڑھنے کی بھی پوزیشن نہیں تھی نہ وضو کی کیفیت تھی وہاں کہ وضو کر سکیں. تو بہرحال آپ نے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا مبارک سر زمین پر رکھ دیا سجدہ کیا. تو اب وہ سجدہ بھی نماز والا سجدہ کیا یا ویسے ہی سر سجدے کی طرح رکھ دیا نماز کی صورت بنا لی کہ ایک یہ مسئلہ تو ہے امت کے لیے کہ جب ناممکن ہو جائے ایسے حالات ہوں کہ نہ وضو کر سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے. حالات ایسے ہی تھے تو اس وقت نماز کی سی صورت کر لینے کہ وہ نقالی کر لے جیسے نماز میں جو انداز ہوتا ہے ایسا کر لے. تو آپ نے وہ سر مبارک اپنا سجدے میں رکھ دیا. اس وقت کوئی آیتیں پڑھنے کا تو پڑھا نہیں ہے بس سجدے میں سر رکھ دیا اور یہ پیغام دے دیا گویا کہ یہ سر اب بھی جھکا ہے تو بارگاہ خداوندی میں جھکا ہے کسی سرکش حکمران کے آگے نہیں جھکا. اچھا درس نظامی میں نے درس نظامی نہیں کیا. ایک دن کا بھی کورس میں نے نہیں کیا. تیر لگا ہوا تھا. اس کیفیت میں بھی امام حسین جب گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے تو آپ کے سینے پر شمر سوار ہو کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں اب حسین کا گلا کاٹ دوں گا. امام حسین نے فرمایا کہ یہ تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام شمر ہے. تو جانتا ہے آج کون سا دن ہے؟ کہا ہاں جانتا ہوں آج جمعہ کا دن ہے. کہا کون سا وقت ہے؟ شمر نے کہا آج جمعہ کی نماز کا وقت ہے. کہا نادان کے خطیب اپنے اپنے علاقوں میں مسجدوں میں منبر پر کھڑے ہو کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر رہے ہوں گے اور تو اسی نبی کی آل کے سینے پر بیٹھا ہے. ہٹ جا ظالم
مجھ کو بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دے، نماز ادا کرنے دے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے شمر کو اپنے سینے سے ہٹایا اور آپ اسی زخمی حالت میں، جبکہ نہ وضو کرنے کے لیے پانی ہے، تیمم کے لیے حکم ہے کہ پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے، سوکھی مٹی سے تیمم کرو، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مٹی پر ہاتھ مارتے ہیں تیمم کرنے کے لیے تو آپ کے جسم سے اتنا خون بہ رہا تھا کہ جس مٹی پر بھی آپ اپنا ہاتھ رکھتے تھے وہ مٹی خون سے تر ہو جاتی تھی۔ گویا گیلی مٹی سے تیمم کرنا بھی جائز نہیں ہے، سوکھی مٹی ضروری ہے تیمم کے لیے۔ تو امام حسین اللہ کی طرف، اللہ کی مرضی پر مسکراتے ہیں، کہتے ہیں مولا جب تیری یہی مرضی ہے تو مولا نہ میں پانی سے وضو کروں گا، نہ میں مٹی سے تیمم کروں گا، بلکہ میں اپنے خون ہی سے تیمم وضو کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے رکعت باندھ لیتے ہیں۔ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا کہ آپ کے سجدے کی حالت ہی میں شمر لعین نے آپ کے سر اقدس کو ایسا جدا کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر آپ کے جسم سے جدا ہو گیا، اور پھر کٹے ہوئے سر کو لے کر یزیدیوں نے نیزے پر اٹھا لیا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے کٹے ہوئے جسم پر گھوڑوں سے روندا گیا، گھوڑوں کے ٹاپوں سے آپ کے جسم کو کچلا گیا۔ جس وقت آپ کے جسم اطہر کو گھوڑے کی ٹاپوں سے کچلا جا رہا تھا تو امام حسین کے جسم پاک کی بوٹی بوٹی سے آواز آ رہی تھی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی۔ آپ حیرت کر رہے ہوں گے کہ مرنے کے بعد آواز کیسے آ رہی تھی، شہید ہونے کے بعد آواز کیسے آ رہی تھی؟ تو حیرت مت کرو مسلمانوں، کیونکہ رب نے فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو خدا کی راہ میں جان دیتے ہیں وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ زندگی کیسی ان کی ہے تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ تاج الشریعہ نے جس کے بارے میں، جس تنظیم کے بارے میں جو فرمایا، تو دو تنظیمیں ہیں، دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی، ان کے بارے میں علل اعلان تاج الشریعہ نے فرمایا کہ یہ مسلک اعلی حضرت مبلغ نہیں ہے، ان سے اعتراض کرو۔